ان کل احادیث کو جمع کیا جائے تو یہ 9 چیزیں بنی جو بچے کے لیے طے کر دی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مکمل طور پہ اعضاء کے ساتھ پیدا ہوگا یا یہ حمل ساقط ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ایک بچہ یا 2، اور تیسرے مرد یا عورت، اور چوتھے عمر مدت پوری کرے گا یا نہیں کرے گا، پانچویں شقی ہے یا سعید، اور اس کے بعد رزق، اور اس کے بعد چھٹی چیز رزق ہو گئی، اور ساتویں چیز یہ کہ اپنے بعد کیا آثار دنیا میں چھوڑے گا، اور آٹھویں چیز یہ کہ اس کے ساتھ مصائب کیا کیا ہوں گے، اور نویں چیز یہ کہ مرنے کے بعد یہ بچہ دفن کہاں ہوگا، یہ آدمی بن جائے گا جب مرے گا تو کس زمین میں دفن کیا جائے گا۔ یہ 9 باتیں مختلف احادیث کو اگر جمع کر لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بچے کی پیدائش سے بھی پہلے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کسی روایت میں یہ ذکر کیا کہ ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ فواللہ ان احدکم، سو اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی، اب الرجل یا کوئی مرد، لیعمل بعمل اہل النار، وہ جہنمیوں جیسے ایک کام کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ و بینہا غیر باع او ذراع، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالشت کا، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، 1.5 فٹ 2 فٹ 1 فٹ فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فَيُسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور پھر وہ آدمی جنتیاں جیسے اعمال کرتا ہے اور اس کے بعد جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں اس طرح کے قصے مل جاتے ہیں کہ ایک آدمی نے ساری عمر جہنمیوں جیسے کام کیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی توفیق دے دی۔ مثلاً حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، اور مورخین نے اور محدثین نے احد کے باب میں یہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میدان جنگ میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور وہ گیا، لڑا اور شہید ہو گیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا اور وہ جنت میں چلا گیا، یہ ایسا آدمی تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان کا قبول کر لینا بس یہ ایک اس کی نیکی تھی، وگرنہ ساری زندگی جو کفر پہ گزاری تو وہ جہنمیوں جیسے ہی تو کام تھے۔ حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے تاریخ میں واقعات بھرے پڑے، آپ اپنی عملی زندگی پر غور کریں۔ حقیقت میں تو آپ کے قرب و جوار میں جو لوگ رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ انسان زندگی میں کیا کیا کرتوت اور کام کرتا رہا، حتیٰ کہ اس انسان پر ایک دم سے ایک کیفیت غالب آئی، ایک تبدیلی آئی، حج یا عمرے کو چلا گیا یا کسی اللہ کے اچھے بندے کی مجلس میں چلا گیا، اور عمر کے آخری 2-4 سال جو تھے وہ جنتیوں والے کام کیے، اور پھر وہ اہل جنت میں سے ہو گیا۔ اس لیے یہ بات واقعی ہے کہ جہنم کے کام کرتا رہتا ہے اور آخر پہ تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ حضرت شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے، ان کے ہاں بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا۔ اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے حیات میں ہی حدیث پڑھاتے تھے، تدریس کرتے تھے، اور اتنا فخر تھا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اس نواسے پر اور اپنے دوسرے بھتیجے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ کہ کبھی کبھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھتے تھے کہ الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ کا احسان ہے کہ جس نے اس بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے۔ یہ آیت کریمہ یہ پڑھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے ان سے نقل کیا قرآن میں کہ وہ ہمارا یوں شکریہ ادا کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اسماعیل اور اسحاق تو اتنے عظیم الشان بیٹے عنایت فرمائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید اور اپنے نواسے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ آیت پڑھتے تھے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ کا شکر ہے جس نے اس بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق کی عنایت فرمائی۔
حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ جب ہمارے نانا کا انتقال ہوا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ہوا یہ کہ حضرت کے ایک دوست تھا ہندو، حویلی تھی، اور اس ہندو کو مار پیٹ کے اس کے بچوں نے گھر سے نکال دیا تھا، اور وہ حویلی میں آ کے رہنے لگا اور زندگی بسر کرنے لگا۔ کیا ہندو کیا مسلمان، جس میں تہذیب نہ ہو، بڑھاپے میں جب اس کے والدین آباء و اجداد پہنچ جائیں تو پھر یوں ہی کیا کرتا ہے۔ بہرحال وہ رہنے لگا، اور جب ہمارے نانا کا انتقال ہوا تو شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہ میرے پاس آئے، اور بہت رنج اور غم تھا۔ کھلی حویلی تھی، کئی کمرے تھے، ایک کمرہ حضرت نانا نے دے دیا تھا، تو آ کے کہنے لگے کہ مولوی صاحب جی یہ چاہتا ہے کہ تمہارے نانا کے ساتھ رہیں، اور پھر نانا کے مناقب بیان کرتے رہے، روتے رہے، حضرت کو یاد کر کر کے، ان کی عنایات، ان کی مہربانیاں یاد کر کے۔ تو شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں چپ کر کے اب سنتا رہا، پھر وہ خود ہی گویا ہوئے اور کہنے لگے اب اس کی صورت یہ تو ہو نہیں سکتی کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوں اور ہندو ہو جائیں، اور اب یہ صورت ہو سکتی ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور پھر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مل جاؤں، اور جہاں حضرت رہیں وہیں میں بھی رہوں۔ حضرت سے جدا ہونے کو جی نہیں چاہتا۔ تو میرے خیال میں یہ آیا کہ میں نے کہوں آپ مسلمان ہو جائیے۔ پھر میں نے سوچا نانا کے دوست ہیں، اتنی عمر نانا کے ساتھ گزاری، انہوں نے کبھی دعوت نہیں دی، تو اب میں کس منہ سے کہوں؟ پھر وہ بولے اور کہنے لگے کہ اسحاق مجھے مسلمان کر لو، اور دنیا کے بعد جو دوسری زندگی ہے اس میں آپ کے نانا ہی کے مذہب پہ جہاں بھی وہ ہوں گے وہیں رہوں گا۔ اس حال میں مر جاؤں تو تمہارے نزدیک میں جہنم میں جاؤں گا، اور تمہارے نانا جنت میں، تو وہاں جا کر ملنا نہیں ہو سکے گا۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے انہیں مسلمان کر لیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ ہمارے نانا کی زندگی میں صبح اٹھتے تھے اور حویلی کا جو کنواں تھا اسی پر وہ نہاتے تھے اور وہیں بیٹھ کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، نانا نے کبھی نہیں روکا۔ اور اب یہ حال تھا کہ اگلے دن جو میں نے دیکھا تو وہیں پہ نہائے اور اللہ کو یاد کرنے لگے، اور ٹھیک ایک ہفتے کے بعد 7ویں دن ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سناتے تھے جب ترمذی پڑھاتے تھے، اور وہ آتا تھا حدیث میں، ترمذی میں یہ روایت ترمذی میں بھی آئی ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی جہنمیوں جیسے اعمال کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پر غالب آتی ہے ایک چیز اور پھر ایک کیفیت اور جذبہ، اور وہ یک اہل جنت کے اعمال کرنے لگتا ہے، وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترمذی پڑھاتے ہوئے یہ حدیث سناتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمیشہ جہنمیوں جیسے اعمال شرک اور کفر کرتا رہا، اور موت سے صرف ایک ہفتہ پہلے مسلمان ہو گیا اور نجات پا گیا ہوگا۔ اللہ کے ہاں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہی فرمایا کہ اس انسان میں اور جہنم میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اہل جنت کے اعمال کرنے لگتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ارشاد ہوا کہ ایک آدمی اہل جنت کے اعمال کرتا ہے حتیٰ ما یکون بینہ و بینہا غیر ذراعین او ذراعین، یہاں تک کہ اس آدمی کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس انسان کا معاملہ جہنمیوں کا ہو جاتا ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے آخر پہ۔ اور اس کے بھی قصے ہیں، مگر کہاں سے اتنی ہمت لائے کہ آدمی کسی قصے کو سنائے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود بھی مرنا ہے اور اللہ کے یہاں پہنچنا ہے۔ ڈر لگتا ہے ان سارے قصوں سے کہ ساری زندگی وہ اہل جنت کے اعمال کرتا رہا اور آخر پہ پہنچ کے جہنمی ہو۔ لیکن ایک بات خیال میں رکھنی چاہیے، کبھی کبھی یہ کیفیت پیش آ جاتی ہے بے ادبی سے۔ ہمیشہ ادب کرتا رہے، احترام کرتا رہے اللہ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، شریعت کا، اللہ کے احکامات کا عمل کرنا نہ کرنا ایک الگ بات ہے بھائی، مگر بے ادبی کرنا بڑی خطرناک بات ہے۔ ہر وہ چیز جسے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، اللہ کے شاعر کی بے ادبی کبھی کبھی آدمی کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ اس چکر میں کبھی نہ پڑے۔ لوگ بسا اوقات ان چیزوں پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے نہایت گہرا ہوتا ہے، تو اس تنقید کی پاداش میں مرتے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہی سلب کرتا ہے۔ کسی شخص میں یہ ہمت نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کا ایمان سلب کر لے۔
ہمارے صوفیوں کے یہاں بہت قصے ہیں کہ فلاں آدمی نے فلاں کی نسبت سلب کر لی، اور نسبت سلب کرنے سے بھی مراد معاذ اللہ بھی یہ لیتے ہیں کہ اس انسان کا ایمان سلب کر لیا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی سختی سے مخالفت کرتے تھے، اور حضرت فرماتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز اللہ دے اور کوئی اور آدمی سے سلب کر لے؟ ایمان اللہ نے دیا، اللہ چاہے تو اس ایمان کو چھین لے، اور اللہ نہ چاہے تو اس ایمان کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ نسبت کا سلب کرنا کسی اور معنی میں ہو تو ہو الگ بات ہے، مگر یہ جو صوفیوں کا وہاں مشہور ہے نا کہ فلاں بزرگ نے فلاں کی نسبت سلب کر لی تھی، اس کا مطلب ہے ایمان سلب کر لیا تھا، یہ ایسی کچی باتیں ہیں جو وہی جاہل صوفی کرتے ہیں جنہیں علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ میں تمہاری نسبت سلب کر لوں گا، اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ تمہیں کافر بنا دوں گا۔ اور کیا مطلب ہے نسبت سلب کرنے کا؟ جاہل ناقص صوفی جنہیں سلوک کے اسباب کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی اور اوپر سے علم بھی نہیں ہوتا، مطالعہ بھی نہیں ہوتا، وہ دھمکیاں دیتے پھرتے ہیں اپنے مریدوں کو بھی، خلفاء کو بھی۔ کاش انہوں نے مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہوتا، ایسے مجدد، ایسا بڑا آدمی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کی تجدید 1000 سال کے اوپر ہوئی، یعنی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو جب امت میں 1000 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ وہ دین کو نئے سرے سے زندہ کریں، اور اب تک حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید کا اثر باقی ہے۔ اب تک ہم حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید کے سائے میں چل رہے ہیں، اب تک علم کی نسبتیں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اس بات پر بحث کی ہے، اور وہ ہے دوسری جلد مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس میں جو حضرت کا 28واں خط ہے نور الخلائق کے نام سے جو حصہ چھپا ہے، اس میں یہ 28واں خط، اس میں حضرت نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، اور سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا ہے کہ رشحات میں یہ حکایت نقل کی گئی ہے۔ رشحات وہاں جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، عام طور پر ملتی نہیں، بہت تلاش کے بعد اور 25 سال 26 سال اس کتاب کے انتظار کے بعد کہیں ایک جگہ ترکی میں ملی اور پڑھی، اور دل کو اطمینان ہوا الحمدللہ۔ رشحات سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ پہ بہت عمدہ کتاب، لیکن کئی چیزیں اس میں ایسی ہیں جیسے بہت سی صوفیوں کی کتابوں میں ہوتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پڑھے اور ادب سے گزر جائے، بس نہیں سمجھ میں آیا نہ سے ساری دنیا کے سوالات کا جواب سمجھ میں آنے ضروری تھوڑے ہی ہے۔ ایسی چیزوں کی جستجو کرے، ان سوالات کے جوابات پر محنت کرے جو قبر میں سوالات ہوں گے، جو اللہ کے یہاں آخرت میں ہوں گے، جن کا تعلق فقہ سے ہے، جن کا تعلق عملی زندگی سے ہے، جن کا تعلق عقیدے کی زندگی سے۔ رشحات میں ایک بات آئی ہے، اور وہاں یہ لکھا ہے، دو بزرگوں کا قصہ، ایک خواجہ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ایک مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو خواجہ علاء الدین قدس سرہ نے مولانا نظام الدین پر برہمی کا اظہار فرمایا، اور انہوں نے ان کی نسبت سلب کر لی۔ پوچھنے والا کہتا ہے کہ حضرت جی قصہ کیسا ہے؟ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتا ہے کہ حضرت جی قصہ کیسا ہے، اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ مولانا نظام الدین نے جلدی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے التجا کی کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا، لہٰذا نسبت سلب ہونے سے بچ گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، خواجہ علاء الدین سے، کہ یہ نظام الدین جو ہیں از آن ماست کسے را بروے مجال تصرف نہ باشد، یہ جو تمہارے مرید ہیں نظام الدین، یہ میرے اپنے بندوں میں سے ہیں، ان کی نسبت سلب کرنے میں کسی کا اختیار نہیں چل سکتا۔ پھر اس سوال کرنے والے نے کہا کہ حضرت اس کتاب میں یعنی رشحات میں دوسری جگہ یہ لکھا ہے کہ جب مولانا نظام الدین اس وقت تو بچ گئے، ان کے شیخ خواجہ علاء الدین نسبت سلب نہیں کر سکے، لیکن دوسرے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جب ان کا بڑھاپا آیا خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا، تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے سلب نسبت نمودند، انہوں نے مولانا نظام الدین کی نسبت سلب کر لی۔ یہ نسبت جو خواجہ علاء الدین سلب نہیں کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پناہ میں لے لیا تھا، انہوں نے سلب کر لی خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو مولانا نظام الدین حسرت سے کہنے لگے کہ خواجہ مارا پیر یافتند، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے،
ہر چہ داشتم بردند، ہر وہ چیز جو میرے پاس تھی انہوں نے چھین لی ہے، و در آخر کار مفلس کردہ نیدند، اور آخر پہ پہنچ کے میں بالکل مفلس رہ گیا ہوں، فقیر ہو گیا۔ تو سائل کہتا ہے کہ اینچی گنا بود، حضرت یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت رسالت علیہ وآلہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سیرا کہ از خود ساختہ باشد، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کے لیے یہ کہیں کہ از خود ساختہ باشندد، کہ یہ ہمارے آدمیوں میں سے ہے، فرمودہ کہ کسیرا بروے مجال تصرف نیست، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ جو ہماری روحانیت کی پناہ میں ہے اس کی نسبت کوئی نہیں سلب کر سکتا۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نسبت کیسے سلب کر لی تھی؟ یہ ہے پورا سوال اتنا طویل۔ اب سنیے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا جواب۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیدانند کہ حضرت خواجہ ما قدس سرہ ان نقلا نمی بسیدند، جاننا چاہیے کہ ہمارے خواجہ باقی باللہ، ہمارے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ وہ دسلو نسبت مولانا توقف داشتن، اور یہ بات کہ مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سلب ہو گئی تھی اس پہ خاموش رہتے تھے۔ امی فرمودند، اور فرماتے تھے کہ مولانا عبد الرحمن وغیر ایشان از مریدان مولانا سعد الدین کاشغری کے مرید مولانا نظام الدین نسیارند، کہ مولانا عبد الرحمن اور ان کے علاوہ حضرت فرماتے تھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور بہت سے مرید تھے جو کہ مولانا سعد الدین کاشغری کے مرید تھے، اور سعد الدین کاشغری رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کسی نے بھی ان کے متعلق یہ حکایت سنائی نہیں، کسی نے یہ بات نہیں کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں۔ آگے چل کے کچھ سطروں کے بعد فرماتے ہیں کہ در صدق آن تردد است، اس روایت کے سچا ہونے میں ہمیں تردد ہے۔ وہ بعض از نقل ہے دیگر کے صاحب رشحات کردہ است از صدق دور اند، اور رشحات جو کتاب ہے نقشبندیوں کی اس میں بہت سی حکایتیں ہیں جن میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ وہ اہل ان سلسلہ اولیہ در آن نقلہ ترددھا دارند، اور یہ سلسلہ نقشبندیہ جو انتہائی اعلیٰ سلاسل میں سے ایک سلسلہ ہے صوفیوں کا، وہ جو تمام روایات رشحات میں آتی ہیں ان کے بارے میں انہیں تردد ہے کہ بہت سی روایات ان میں ایسی ہیں جن کی حقیقت کچھ نہیں ہے، جو سچی نہیں۔ وہ ہوا سبحانہ عالم، اللہ ہی کی ذات اس کو جانتی ہے۔ اب دیکھیے آخر پہ پہنچ کے مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کی دوسری ایک رائے بھی نقل کیا، اور کیا کمال کی بات کی ہے۔ وَأَيْضًا حضرت خواجہ ما قدس سرہ می فرمودن، اور ہمارے خواجہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مفلس ساختن دلالت برسلب ایمان دارد اعاذنا اللہ سبحانہ من۔ صوفیوں کا یہ کہنا، مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ میں مفلس ہو گیا، اور صوفیوں کا کہنا کہ میری نسبت سلب ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان چھن گیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وہ ان مانا، اب حضرت مجدد رحمۃ اللہ اپنی رائے دیتے ہیں، فرماتے ہیں وہ ان مانا تجویز نمودن بسیار مشکل است، اور کسی شخص کا ایمان کوئی چھین لے نہایت مشکل کاموں میں سے، بہت ہی مشکل کاموں میں سے ہے۔ اس لیے کہ دین پھیلانے کے لیے صوفیہ ہوتے ہیں، کسی کی نسبت سلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایمان سے خارج کر دے۔ یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے برعکس بھی ایک جگہ بات لکھی ہے، مگر واضح اور راجح بات یہی ہے۔ اسی لیے ماں گنگوئی قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ شدید مخالفت فرماتے تھے اس بات کی، اور فرماتے تھے کون ہے جو نسبت کو سلب کر سکے؟ نسبت ایمان کا نام ہے، ایمان اللہ دیتا ہے، اللہ ہی چھین سکتا ہے کسی سے، اور کسی کی کہاں ہمت ہو سکتی ہے کسی سے کسی کا ایمان چھین لے؟ سبحان اللہ۔ اگر مشائخ کو اتنی قدرت ہونی شروع ہو جائے کہ وہ اپنے نافرمان مریدوں کے ایمان اس طرح چھینتے پھریں، تو اس کائنات میں اللہ کے بعد پھر ان کی پرستش نہ شروع کر دی جائے۔ ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو ایسی حکایتیں اور روایتیں بیان کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ایمان کتنی قابل قدر چیز ہے، اور ایمان محض اور محض اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ ہی کے قبضے میں ہے کہ جسے ایمان کو چھین لے۔ لوگ نہیں جانتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کے لیے ایمان کی دعا مانگتے رہے اور اللہ نے ایمان نہیں دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے بد دعائیں فرماتے رہے اور جن کے لیے جہنم کی درخواست اللہ سے پیش کرتے رہے، اللہ نے انہیں ایمان دے دیا۔ کون نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی طلب تھی کہ فلاں فلاں ایمان لے آئے، اور اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت، آپ ان کو بھی ایمان نہیں دے سکتے
جن سے آپ کو محبت ہے، اگرچہ محبت ہو آپ کو، لیکن آپ ایمان نہیں دے سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بئر معونہ کے بعد اور غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ احد کے بعد کس کس کے لیے بد دعائیں فرمائیں؟ ایک مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں آیا قنات شہرن، ایک مہینے تک بد دعائیں نام لے لے کے فرماتے رہے، اور اس کے باوجود اللہ نے ان میں سے لوگوں کو ہدایت دے دی۔ ایمان کچھ بچوں کا کھیل نہیں، ایمان اتنی چیز نہیں، اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ ہی کے بس میں ہے، وہ چاہے تو لے لے اور چاہے تو نہ لے، وہ چاہے تو دے دے اور چاہے تو نہ دے، وہ ایمان کو قائم رہنے دے، موت اس پہ دے دے، یہ اس کی عنایت اور مہربانی ہے، اور ایمان دے دے اور پھر موت کے وقت چھین لے، یہ اس کا عدل اور انصاف ہے۔ سرے سے ایمان دے ہی نہ، یہ بھی اس کا عدل ہے، اور ایمان دے دے اپنی مہربانی سے، یہ اسی کی عنایت ہے، موت اس پہ آ جائے یہ اسی کا فضل اور اسی کی مہربانی ہے، اور کسی شخص کو کسی کو بھی اس میں دخل نہیں۔ کجا یہ کہ صوفی ہو اور کہے کہ میں نے اپنی ایمان چھین لیا اور نسبت سلب کر لی، نسبت سلب کرنا اس معنی میں ہے ہی نہیں۔ ہاں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شیخ کی ناراضگی سے اعمال پہ فرق پڑ جاتا ہے، طبیعت کا رجوع اللہ کم ہو جاتا ہے، اور اپنے شیخ کی بے ادبی سے یا ان کو تکلیف پہنچانے سے، ان کا دل دکھانے سے اعمال میں سستی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کو اگر کوئی صوفی تعبیر کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، یہ عقلاً بھی ممکن ہے، نقلاً بھی، شرعاً بھی، ہر طریقے سے ممکن ہے، مگر ایمان کی عطا اور ایمان کا سلب کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ معاذ اللہ، اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی بس ایمان پر قائم رکھے اور اسی پہ موت دے، کسی اور کے بس اور اختیار کی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آخری بات ارشاد فرما دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو کبھی کبھی یہ کیفیت بھی پیش آ جاتی ہے کہ آدمی جنتیوں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے، وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، پھر اس کے بعد آخر پہ پہنچ کے جہنمیوں جیسے کام شروع کر دیتا ہے، فَيَدْخُلَهَا، اور اس کے بعد جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ، یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیشہ خائف رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ کچھ محدثین کا خیال یہ ہے کہ یہ جو آگے بات شروع ہوئی ہے کہ اس انسان کا ایمان چلا جاتا ہے اور اس انسان کو اہل جنت کے اعمال کی توفیق مل جاتی ہے، فواللہ ان احدکم، یہاں سے جو جملہ شروع ہو رہا ہے یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا جملہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ دوسری جگہ یہ آیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا والذی نفس عبداللہ بیدہ، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں عبداللہ کی جان ہے، ایک آدمی اہل جہنم جیسے کام کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر غالب آتی ہے، وہ آدمی جنتی ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح جنتی اور جہنمی کا سارا بیان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا ابن مسعود کو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں جان ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بات کہی۔ اس وجہ سے بعض محدثین کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ یہ قول اگلا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات، لیکن بات ایسی نہیں ہے، یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ادراج نہیں ہے۔ اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس پر بحث کی، اسی حدیث کے ضمن میں بحث کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت مسلم میں آئی ہے اس میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی طویل زمانے تک، وہاں الفاظ یہ آئے ہیں کہ بہت بڑے زمانے تک وہ جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے جنتی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ جو روایت نقل کی ہے وہاں یہ آیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ 70 سنہ، 70 سال تک وہ جنتی اور جہنمی جیسے کام کرتا ہے، اور آخر پر تقدیر غالب آتی ہے اور جنتیوں کے کرنے والے کام کرتے کرتے وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے، اور جہنمیوں کے کام کرتے کرتے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ 70 سال کے بعد یہ بات سامنے آتی۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اسی لیے ایک حدیث جو لائے ہیں وہ اس سب میں بڑی عجیب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا علیکم اللہ تعجبوا، دیکھو کسی کے حالات دیکھ کے بھی نہ حد سے زیادہ نہ خوشی کا اظہار کرو، انتظار کرو کہ کسی آدمی کی موت کس چیز پر واقع ہوتی ہے، اس لیے کہ عمل کرنے والا زمانہ گزر جاتا ہے اس کے اعمال کو، اور اس کے اعمال صالح ہی ہوتے ہیں۔ لو مات علیہ دخل الجنہ،
اور اگر ان نیک اعمال پہ وہ مر جاتا تو وہ جنت میں چلا جاتا، اور پھر اس کے بعد اچانک تبدیلی ہوتی ہے اور وہ جہنمیوں جیسے کام کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے بہت زیادہ خوشی کا اظہار نہیں چاہیے۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آتا ہے، وہاں الفاظ یہ ہیں کہ بندہ جنتی میں جیسے کام کرتا ہے وہ مکتوب فی الکتاب الاول من اہل النار، حالانکہ پہلے دن سے وہ جہنمی لکھا گیا ہوا ہوتا ہے، تو اپنے مرنے سے پہلے وہ جہنمیوں کے کام شروع کر دیتا ہے، فماتا فدخلھا، اور اسی پہ مرتا ہے اور حتیٰ کہ جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی میں نقل کیا ہے، اور بہت مشکل حدیث ہے، ڈرانے والی حدیث ہے، الفاظ آسان ہے لیکن اس کی حقیقت میں جب آدمی جاتا ہے تو سمندروں کی تہ میں ڈوب جاتا ہے۔ بحر الکاہل سے زیادہ گہرا یہ سمندر ہے جس میں اتر جاتا ہے، اور پہروں سوچتا ہے کہ یا اللہ ہوگا کیا۔ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وفی یدہ کتابان، آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں، اور ارشاد فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، میرے دائیں ہاتھ والی کتاب دیکھتے ہو، یہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ فیہ اسماء اہل الجنہ، اور اس میں جنتیوں کے نام لکھے ہیں، اور جنتیوں میں جو آدمی ہے اس کے باپ کا بھی نام ساتھ لکھا ہے اور اس کے قبیلے کا نام بھی لکھا ہے۔ ثم اجمل علی آخرہم، اور پھر اس کے بعد آخر پہ ٹوٹل لگا دیا گیا ہے کہ کل اتنے کروڑ، اتنے ارب، اتنے خرب، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے 100 اور اتنے عدد جنتی ہیں، نہ اب ان میں سے ایک عدد بھی کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا، ولا ینقص منہم ابدا، کبھی بھی قیامت تک اب یہ ٹوٹل پورا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ڈر گئے اور عرض کیا ففیم العمل، اللہ کے رسول پھر عمل کس بات کا؟ اور بائیں ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے الٹے ہاتھ میں جو کتاب ہے نا، اس میں جہنمیوں کے اور ان کے آباء و اجداد کے، ان کے قبیلے سب لکھ دیے گئے ہیں، اور آخر پر ٹوٹل لگا دیا گیا ہے کہ اتنے خرب، اتنے ارب، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے 100، اتنے آدمی جہنمی ہیں، اور ایک آدمی کی بھی اس میں کمی نہیں ہوگی۔ پریشان ہو گئے صحابہ رضی اللہ عنہ، اس کے اللہ کے رسول پھر عمل کاہے کو کریں؟ اس دن اگر جنتی لکھے گئے ہیں تو جنتی میں جانا ہے، اور جہنمی لکھے گئے ہیں تو جہنم میں جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سددوا وقاربوا، زندگی میں صحیح راہ پر چلتے رہنا، اور جہاں تک ہو سکے قریب ہو جانا، قریب ہو جانا، اللہ کی قربت کے کام کرنا، اور تم میں سے جو جنتی ہے اس کے لیے وہ اعمال اچھے کر دیے جاتے ہیں، آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جو جہنمی ہے اس کے لیے وہ اعمال آسان کر لیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ کے ہاں ایسی چیزیں ہیں، اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ چیزیں مٹتی بھی ہیں، محو بھی ہوتی ہیں۔ یہ آئے گی بحث آگے کو، لیکن یہ جتنا کم و بیش ہوتا ہے نا، 2 مقامات ہیں۔ ایک ہے اللہ کا علم، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابیں دکھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، محال ہے، قطعاً معاذ اللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے علم میں پہلے سے نہ ہو کہ کتنے جنتی ہیں کتنے جہنمی ہیں، ناممکن ہے، محال ہے کہ اللہ کے اس علم میں کوئی اضافہ یا کمی۔ وہاں کوئی چیز نہیں مٹتی، وہاں کوئی چیز خدا کے علم سے نہ خارج ہوتی ہے نہ داخل ہوتی ہے، اللہ کا علم بس حتمی علم ہے۔ ہاں اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ جو فرشتوں کو میں نے دیا ہے کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، اس میں تبدیلی میں کر دوں گا، اللہ کو علم ہوتا ہے۔ اس کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم مثال سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں کوئی چیز کم و بیش نہیں ہوتی، لیکن عالم مثال میں یہ چیزیں مٹتی رہتی ہیں، تقدیریں بدلتی رہتی ہیں۔ اللہ کے علم میں کوئی بھی کمی یا بیشی واقع نہیں ہوتی، اس لیے چاہیے کہ تقدیر پر ایمان رکھے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، ولید بن عبادہ بن صامت کہتے ہیں، یہ ولید بیٹے ہیں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے، حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے پاس گیا اور وہ مریض تھے، وفات کے وقت میں حاضر ہوا، ان کی خدمت میں ان کے گھر گیا اور میں نے کہا مجھے کچھ نصیحت کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ ایمان کا ایک ذائقہ ہے بیٹے،
اور علم کی کچھ حقیقت ہے کہ علم کیا چیز ہے، اور یاد رکھو تم ایمان کا ذائقہ اور علم کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس پہ ایمان نہ رکھو کہ بالقدر خیرہ و شرہ، کہ تقدیر اس میں اچھائی اور برائی، جسے یعنی میں اچھا سمجھتا ہوں اور برا سمجھتا ہوں، یہ سب اللہ کی جانب سے ہیں، حق تعالی شانوں کے فیصلے۔ اور میرے بیٹے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ جو مصیبت زندگی میں پیش آ گئی ہے اس سے تم بچ نہیں سکتے تھے، اور جو نفع ملا ہے یہ تم سے ہٹ نہیں سکتا تھا، یہ یقیناً ایسے ہی تھا۔ فَإِن مِتَّ وَلَسْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور اگر تمہارا یہ ایمان نہ ہوا تقدیر پہ اور تم ایمان بالقدر کے قائل نہ ہوئے تو دخلت النار، تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ جو شام کے ائمہ میں سے ہیں اور بڑے اہل عبادت میں سے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان العبد، کہ انسان ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا، ایمان کے مزے کو اس وقت تک نہیں چکھ سکتا جب تک کہ اس کا پورا یقین نہ ہو جائے کہ جو مصیبت اور تکلیف مجھے آنی ہے، جو پہنچ گئی ہے، یا مل گئی ہے، وہ مصیبت تکلیف مجھے آ گئی ہے تو یہ کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا تھا، اور جو مصیبت اور تکلیف پہنچی نہیں ہے، لوگ جو کچھ مرضی کر لیں، مجھے وہ تکلیف اور مصیبت پہنچ نہیں سکتی۔ یہ ایمان تھا قدر پہ، تقدیر پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ کام کرتے رہو۔ آپ نے کہا کہ ہر آدمی کو اس کام کی توفیق دے دی جاتی ہے جو کام بھی وہ کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اہل جنت کے کام جنتی کرتے ہیں، اہل جہنم والے کام جہنمی کرتے ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دی ہے، ہر ایک کو خدا نے توفیق دے دی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کو تقدیر کا چوتھا مرحلہ کہتے ہیں، اور بغیر حدیث کا حوالہ دیے حضرت نے تو یہاں 4 چیزیں ذکر کی نا۔ حضرت نے فرمایا ملائکہ مدبرین جو ہوتے ہیں، تدبیر کرنے والے، وہ چمٹ جاتے ہیں ساتھ، انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ اس بچے کی عمر کیا ہوگی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ عام طور پہ لوگ بھی 4 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم نے احادیث کے تتبع سے مختلف جگہوں سے دیکھ کے یہ 9 چیزیں جمع کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان 9 چیزوں کا فیصلہ پہلے سے ہو جاتا ہے، وہ طے کر دی جاتی ہیں، لکھ دی جاتی ہیں۔ وَيَنْكَشِفُ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ فِي أُمُرِهِ، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ کی عبارت یہ ہے کہ پھر فرشتے جو جنین کی تدبیر پر مقرر ہیں، اس فیٹس کے ساتھ ہیں، ان پر انکشاف ہو جاتا ہے کہ اس بچے کی عمر کیا ہے، اس کا رزق کیا ہے، اور اس پر پاکیزگی غالب آئے گی یا ناپاکی غالب آئے گی، حیوانیت جانور پنا غالب آئے گا یا فرشتوں جیسا معصوم ہو جائے گا، اتنا اچھا ہو جائے گا، کیا ہوگا، اور پھر موت کس چیز پہ واقع ہوگی۔ یہ 4تھا درجہ ہے تقدیر کا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ تقدیر 4تھی مرتبہ اس وقت سامنے آتی ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ کا علم، دوسری مرتبہ عرش کی قوت خیال، تیسری مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، روحوں کو، اور اللہ نے ان سے عہد و اقرار لیا، اور 4تھی مرتبہ یہ جبکہ بچے میں روح پھونکی جاتی ہے، اور 5ویں مرتبہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ خامسہا، اور 5ویں مرتبہ اللہ کی تقدیر ظاہر ہوتی ہے قبیل حدوث الحادثۃ، جب اس مشکل نے جو بھی خدا کی تقدیر ہے اس کا دنیا میں رونما ہونے کا جب وقت آتا ہے، شادی ہے، ماتم ہے، خوشی ہے، غم ہے، جب وہ زمین پہ آنے والا ہوتا ہے تو اس وقت یہ 5ویں خدا کی تقدیر غالب آتی ہے۔ فَيَنزَلُ الْأَمْرُ مِنْ حَزِيرَةِ الْقُدُسِ إِلَى الْأَرْضِ، اور اس موقع پر اللہ کی وہ جو تقدیر ہے نازل ہوتی ہے حزیرۃ القدس سے زمین کی طرف۔ وَيَنْتَقِلُ شَيْءٌ مِثَالِيٌّ، اور وہ ایک مثالی چیز ہوتی ہے۔ فَتَنبَسِطُ أَحْكَامُهُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر پھر اس کے احکامات پھیل جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو مصیبت آنی ہے، خوشی یا غم، وہ آتا ہے حزیرۃ القدس میں، اور حزیرۃ القدس کیا کہنے اس کے، حزیرۃ القدس سبحان اللہ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، اور ایسے اللہ کے عظیم فرشتے اس میں ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کا الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ خدا کے فرشتوں کی اتنی برگزیدہ، اتنی پاکیزہ اور اتنی مقدس جماعت ہوتی ہے، اور اس ادب سے وہ احکام الہی کو سننے کے لیے کھڑے رہتے ہیں
کہ جسے کہتے ہیں نا کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا اس جگہ پہ اور چیونٹی سرک نہیں سکتی، ایسا اللہ کا ایک نظام ہے۔ حضیرت القدس میں یہ ہوتا ہے، اور ملائے اعلیٰ اور حضیرت القدس یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی جگہ ہے۔ اور ملائے اعلیٰ میں اللہ کے نورانی فرشتے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو چیزیں زمین میں آ رہی ہوتی ہیں۔ حق تعالی شانہ ان لوگوں کو وہاں سے وہ فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں۔ وہاں پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق اللہ کے فرشتے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فرشتے تو وہ ہوتے ہیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بتایا ہے کہ جو فرشتے نور سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک قسم کے فرشتے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ عناصر اربعہ کے بخار سے بنائے جاتے ہیں۔ عناصر اربعہ کون سے؟ پانی، مٹی، ہوا اور آگ۔ تو یہ چار عناصر ہوئے نا، پانی، مٹی، ہوا اور آگ۔ تو پانی سے جو بھاپ اٹھتی ہے، اسی طرح آگ جو ہے اس کے بالکل اوپر کی جو لو ہوتی ہے، اسی طرح اور چیزیں باقی دونوں بھی، جو ان میں لطیف ترین حصہ ہوتا ہے، بہت ہی پاکیزہ حصہ ہوتا ہے، ان عناصر اربعہ کا یہ جو بھاپ ہے، یہ جو بخار ہے، اس سے وہ فرشتے بنائے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ وہاں پر ملائے اعلیٰ میں یہ دو قسم کے فرشتے ہوتے ہیں، ایک یہ اور ایک وہ۔ اور اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ جو موسیٰ اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آتا ہے، اس میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام یہ انسان نہیں تھے، فرشتے تھے۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے۔ اور ملائے اعلیٰ میں تیسری چیز، اونچے درجے کے انسان جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح، اولیاء اللہ کی ارواح، یہ سب مل کے ملائے اعلیٰ بنتا ہے۔ اور ملائے اعلیٰ کے کیا کہنے، جس ادب اور احترام سے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور جس طرح تعالی شانہ کی بات کو وہ سنتے ہیں۔ قرآن کریم میں خود ان ملائے اعلیٰ کا ذکر آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عرش کو میرے اٹھائے ہوئے ہیں، جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ تو فرشتے تو ہیں ہی ہیں، اور بھی فرشتے ہیں جو عرش کے ارد گرد ہیں، جو یسبحون بحمد ربہم، اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور جو دنیا میں ایمان والے ہیں ان کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے پروردگار آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کو شامل ہے، ہر چیز اس کے تحت ہے، تیرے علم میں بھی ہے اور تیری رحمت بھی اس پہ برس رہی ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اللہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ کو قبول فرما لے، واتبعوا سبیلک، اور اللہ جو تیرے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اے پروردگار ان کی توبہ کو قبول فرما لے، ان لوگوں کو بخش دیجیے جنہوں نے توبہ کر لیا اور آپ کے راستے پہ چلتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اور اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اور اے ہمارے پروردگار آپ ان کو بخش دیجیے، انہیں داخل کیجیے ایسے باغات میں داخل کر دیجیے وعدتہم جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور اے پروردگار ان کے والدین آباء و اجداد میں سے اور ان کی بیویوں میں سے اور اللہ ان کی اولادوں میں سے جو کوئی بھی اس معیار پہ پورا اترتا ہے اللہ اس کو بھی ان کے ساتھ بھیج دے، انک انت العزیز الحکیم، اللہ آپ بڑے غالب ہیں، حکمت والے ہیں، وقہم السیئات، اور اے اللہ ان کو تکالیف سے بچا لیجئے، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا، اور اللہ جس کو آپ قیامت کے دن کی تکلیف اور سختیوں اور مصیبتوں سے بچا لیں حقیقت میں آپ نے بڑا ہی کرم فرمایا اس پہ، بڑی رحمت کی، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، قیامت کے دن یہ 8 ہو جائیں گے، اور یہ جو فرشتے ہیں جو 8 ہو جائیں گے اور جو اب 4 ہیں کروبی کہلاتے ہیں، اور یہ سب عالم بالا کے بہت مقرب فرشتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر وہ مومنین جو دنیا میں اولیاء کرام تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ارواح بھی وہاں بھیج دی جاتی ہیں۔ تو غور کرو یہ حضیرت القدس یا ملائے اعلیٰ یہ کتنی بڑی چیز ہوگی،
یہ سورہ مومن کی آیات ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اس کا ترجمہ کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اتنا زیادہ وہ ان کا اٹھان ہوتا ہے، حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ اتنا ان کا قرب ہوتا ہے کہ وہ تینوں قسم، ایک وہ عام فرشتے، دوسرے فرشتے جو بخارات سے بنائے گئے، اور تیسرے یہ جو اللہ تعالیٰ کے پاک بندوں کی ارواح ہیں، یہ وہاں تک پہنچتے ہیں اور حضیرت القدس میں بیٹھ کر یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں جن کو چھوڑائے ہیں ان کی مغفرت کر دے، ان کو پاک کر دے۔ ملائے اعلیٰ میں ان کی پوری توجہ اللہ کی طرف ایسی رہتی ہے، اتنی گہری توجہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ان کے التفات میں خلل نہیں ڈالتی، ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک کام تو ان کا یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اللہ کے عرش کے گرد پھرتے رہیں۔ یہ تینوں عام فرشتے بھی، جو فرشتے بخارات سے پیدا کیے گئے وہ بھی، اور ارواح بھی۔ اور دوسرا کام ان کا وہاں یہ ہوتا ہے کہ زمین پر جتنے بھی نظام چل رہے ہیں، جمہوریت ہے، بادشاہت ہے، سرداروں کے نظام ہے، ظلم کے نظام ہے، کون سا نظام اللہ کو پسند ہے، کون سا نظام اللہ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ ان ملائے اعلیٰ کی روحوں اور فرشتوں کو خود خبر دیتا رہتا ہے کہ دنیا میں یہ اب نظام نافذ ہو گیا ہے، یہ نظام چل رہا ہے، یہ نظام چل رہا ہے۔ اور ملائے اعلیٰ کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے ان فرشتوں اور ارواح کو، وہ پھر ان کی ڈیوٹی ہے کہ دنیا میں جب اچھا نظام قائم ہوتا ہے تو اس کے لیے لگ جاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ اس نظام کو کامیاب کر۔ تو ان کی دعائیں اللہ کے کرم کے دریا کو اور بڑھاتی ہیں، ان کی دعاؤں سے خدا کی مہربانی اور رحمت کے سمندر میں تموج اور موجیں اٹھتی ہیں، اور نتیجہ یہ کہ زمین پہ اس کی برکات نازل ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ منافقوں کا نظام قائم ہو گیا، اللہ انہیں اطلاع کرتا ہے کہ ایسا ملک ہے، ایسے منافق ہیں، ایسے جھوٹے ہیں، تو یہ روحیں اور فرشتے وہاں پر لعنتیں بھیجنے لگتے ہیں کہ اللہ اپنی لعنتیں ان پہ نازل فرما، اور خدا کی لعنتیں جب نازل ہوتی ہیں زمین پر تو خون شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھو اس حقیقت کو، تم نہیں جانتے یہ نظام کہاں سے چلتا ہے۔ ذکر اور مراقبہ اور اللہ کے ساتھ جب تعلق گہرا ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے یہاں بیٹھ کے بھی کہ ملائے اعلیٰ میں کس کے لیے لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ جب وہاں سے لعنتیں چلتی ہیں نا تو پھر منافقوں کے ہاں خون شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں خون ہو رہا ہے اور کہاں نفاق کی زندگی ہے اور کیسی لعنتیں برس رہی۔ اور تیسرا کام کیا ہوتا ہے ملائے اعلیٰ میں، حضیرت القدس میں؟ وہاں ایک روح ہے، بڑی روح ہے، یہ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ اس روح کی بے شمار زبانیں ہیں، اور فرشتے جب وہاں جمع ہوتے ہیں اور ارواح جب وہاں جمع ہوتی ہیں تو اتنا نور اتنا نور اتنا نور ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ ایک ایک ہوتی ہے، اکائی ہوتی ہے، یونٹ ہوتی ہے ہر فرشتوں کی الگ، ایک فرشتہ دوسرا تیسرا چوتھا، ایک روح دوسری تیسری، یہ سب باہم مل نہیں جاتے، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہر طرف نور ہی نور ہے۔ اس نور والی دنیا کا نام حضیرت القدس ہے، یعنی بارگاہ مقدس۔ حضیرہ کے معنی صحن، حضیرہ کے معنی گھر کے سامنے کی جگہ جہاں آدمی مسافر آتے وقت سامان رکھ دیتا ہے، پھر گھنٹی بجاتا ہے نا، وہ جو جگہ گھر کے سامنے بنی ہوئی ہوتی ہے اسے حضیرہ کہتے ہیں۔ اور قدس کا مطلب پاک، تو اس کا مطلب ہے کہ بارگاہ عالی، پاکیزہ جگہ، دربار۔ اس سے کبھی کبھی اللہ کی ذات بھی مراد دی جاتی ہے کہ اس کی درگاہ عالی۔ اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں، اللہ کے لیے کوئی حد نہیں، اللہ تعالی کے لیے کوئی پیمائش نہیں، زمانہ اور مکان دونوں سے ماورا اس کی ذات ہے، بس یہ سمجھانے کے لیے لفظ بولے جاتے ہیں۔ یہ ہے حضیرت القدس۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی بہت طویل روایت ہے، اس میں ایک جگہ آتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں شراب پیتے ہیں اور پھر اللہ کے خوف کی وجہ سے شراب پینا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ نے کہا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں ان کو قیامت میں حضیرت القدس سے شراب پلاؤں گا۔ اتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جو شراب پیتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضیرت القدس کی حقیقت بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روح اعظم ہے جس کے پاس سارے ملائکہ کے انوار وہاں پہنچ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور گویا کہ ایک ہی جان ہو جاتے ہیں، ایک ہی نوری نور وہاں نظر آتا ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت پہ تنقید کی ہے ایک جگہ پہ،
اور تفسیر کبیر میں انہوں نے ایک طرح کا اس کا انکار کیا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک علمی بحث ہے کہ انہوں نے اس روح اعظم کا انکار کیا ہے، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بالکل حق میں ہیں، اور حجت اللہ البالغہ میں ایک اور مقام پر انہوں نے اس پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے۔ بہرحال اس حضیرت القدس میں یہ جو پانچواں مرحلہ ہے نا تقدیر کا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضیرت القدس سے زمین کی طرف آتی ہیں چیزیں، اور ہوتا کیا ہے کہ جب وہ آنا شروع ہوتی ہیں اس زمین کی طرف تو اس زمین پر احکامات پھیل جاتے ہیں۔ اس حضیرت القدس سے زمین کی طرف جب تقدیر نازل ہوتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ سے عرض کریں، آپ کبھی غور کیجئے گا، ایک آدمی نے مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد انتقال کرنا ہے، اب حضیرت القدس سے ابتدا ہوئی کہ اس آدمی کی موت نازل ہو، تقدیر آئے، اس آدمی کے بیوی، بچے، شیخ، پیر، مرشد، مرید، جس سے تعلق ہوتا ہے نا گہرا، اس کو عجیب طرح سے پہلے تو خواب آنا شروع ہوتے ہیں، اگر اس کی طبیعت کو خواب سے مناسبت ہے، اور اگر خواب سے مناسبت نہیں ہے تو دل بجھا بجھا محسوس ہوتا ہے، پریشان کن، طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے اس انسان کو اس دنیا کا کسی چیز میں جی لگ ہی نہیں رہا، سمجھ نہیں آتی کہ یا اللہ معاملہ کیا ہے، اور وہ موت قریب آتی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب آخری 2-3 دن ہوتے ہیں نا تو جس سے محبت ہوتی ہے شدید، وہ آدمی اب موت کی دنیا میں جا رہا ہے، 2-3 دن رہ گئے ہیں، ادھر سے اس کا مرید، اس کی بیوی، اس کا شوہر، اس کے بچے، کوئی بھی جو اس سے بات کرتا ہے نا، اگر اس شخص کے دل میں تقویٰ اور صالحیت ہے تو بات کرتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے، سمجھتا نہیں ہے یہ کیا گھبراہٹ ہے، اسے کیا پتا کہ حضیرت القدس سے اس کی موت آ گئی تھی اور اب یہ موت کی دنیا میں چل رہا ہے، اب اس کے 2 دن باقی رہ گئے ہیں، 3 دن باقی رہ گئے ہیں، 1 دن باقی رہ گیا ہے، تو اسے اپنے باپ سے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے، ماں سے ایک طرح کی وحشت شروع ہو جاتی ہے۔ وحشت بھی بڑا شدید لفظ ہے، اس سے بھی کوئی کم درجے کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، محبت کے باوجود پتہ نہیں چلتا کہ میں آخر ہو کیا رہا ہے، مجھے ان سے دوری کیوں ہو رہی ہے، یہ ہے اللہ کی تقدیر جو اب نافذ ہونی۔ اسی طرح حضیرت القدس میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس انسان کو خوشیاں دے دو، اس انسان کا رشتہ کرا دو، اس انسان کی شادی ہو جائے، اس انسان کو فلاں نعمت سے نوازو، بادشاہت مل جائے، تو عجیب طرح کی خوشی چند مہینے، چند ہفتے پہلے ہی شروع ہو جاتی، اب وہ خوشی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنے دشمن کو دیکھتا ہے تو وہ دوری کی کیفیت نہیں رہتی جو پہلے تھی، اس لیے کہ اللہ کی تقدیر میں وہ اب آ گیا۔ تو یوں یہ احکامات دنیا میں پھیلنا شروع ہوتے ہیں، دنیا میں مثالی چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں، تو حضیرت القدس میں جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس فیصلے کو دنیا میں نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اہل کشف جو اطلاع دیتے ہیں نا کہ فلاں واقعہ ہونے والا ہے، فلاں جگہ ہونے والی ہے، ایسی کام ہونے والے ہیں، تو حضیرت القدس کے فیصلوں پر انہیں اطلاع ہو جاتی ہے۔ مشائخ اس درجے کے ہوتے ہیں رحمہم اللہ کہ ان کی ارواح حضیرت القدس میں داخل ہوتی ہیں، اور دنیا میں بھی مشائخ اس درجے کے ہوتے ہیں کہ ان کا تعلق اگر سیاسیات کے نظام سے زیادہ ہو جائے تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس جہان کو اس دنیا میں کھول دیتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ملک بننا ہے، کیا بگڑنا ہے، خون بہنا کب شروع ہونا ہے، کون سے دریا خون کے بہ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں نظر اٹھا کر تو حضیرت القدس میں اللہ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کے دونوں قسم کے فرشتے، اللہ کے پاک بندوں کی روحیں، مشائخ کی ارواح، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح لعنت بھیج رہی ہوتی ہیں کہ خدا بندہ اس جگہ پہ لعنت نازل کر، اور اللہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور خدا کا غصہ حرکت میں آتا ہے اور اللہ کا فیصلہ پھر نیچے اترتا ہے حضیرت القدس میں کہ اس قوم میں سے 10,000 آدمی مار دیے جائیں، اس قوم میں 50,000 آدمی مار دیے جائیں، اس قوم میں اتنی عزتیں لوٹ دی جائیں، اللہ کی لعنت برستی ہے، تو حکم ہو جاتا ہے کہ اس قوم میں معاذ اللہ بدکاری کو عام کر دیا جائے، زنا کو عام کر دیا جائے، شراب کو عام کر دیا جائے، اور پھر یہی احکامات فرشتے لے کے نازل ہوتے ہیں، فرد کی تقدیر نازل ہوتی ہے، ملک کی تقدیر نازل ہوتی ہے، قوم کی تقدیر نازل ہوتی ہے، اور پھر ہوتے ہوتے جب تقدیر نازل ہو کے نافذ ہو جاتی ہے تو کئی اللہ کے بندے ہیں جنہیں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، اور کئی ایسے ہیں جن کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب یہ تقدیر نافذ ہو جائے، اور کئی غافل ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہوئی اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کیوں ہوئی۔ اس مقصد کے لیے، تقدیر کے 5ویں درجے کے لیے
اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی دو مکاشفات کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قد شاہدت ذالک مرارن، اور میں نے بہت مرتبہ یہ دیکھا کہ خدا کی تقدیر نازل ہوئی اور وہ نافذ ہوئی، میں نے اس چیز کا بار بار مشاہدہ کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکشوفات کا کئی جگہ ذکر کرتے ہیں، آپ ان کی کتاب تفہیمات دیکھیے تو تفہیمات الہیہ جو ہے، تفہیمات الہیہ بھری پڑی ہے، صرف دوسری جلد اگر آپ دیکھ لیں گے تو 246 تفہیمات شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی اس میں ذکر کیے ہیں، اور ان میں کئی ایک جگہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشف کا ذکر کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے مکشوفات اور کشف کی باتیں بعض اوقات ہوتی بہت دلچسپ،